ذہن میں لائیے کہ آپ تاریخ کے اس صفحے پہ کھڑے ہیں جہاں ایک طاقتور ترین ملک کا صدر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بیٹھ کے دنیا کی ایک بڑی طاقت کو مخاطب کرتے ہوئے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو شاید ہی کسی سفارتکار نے کبھی استعمال کیے ہوں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 7 اپریل 2026 کو جب آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو یقین ہوا کہ دنیا کی سیاست کیا کبھی اس مقام پر پہنچ سکتی ہے جہاں صدارتی اعلانات میں گالیوں کا استعمال عام ہو جائے۔ اور یہ منظر 21 مارچ سے شروع ہوا جب ٹرمپ نے پہلی بار کہا تھا کہ 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کھولو۔ پھر 26 مارچ کو اس نے کہا کہ 5 دنوں میں کھولو۔ پھر 27 مارچ کو اس نے کہا کہ 10 دنوں میں کھولو۔ پھر 4 اپریل کو دوبارہ اس نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں کھول دو۔ پھر 5 اپریل کو اس نے یہ کہا کہ منگل تک کھول دو۔ پھر 7 اپریل کو اس نے کہا کہ منگل تک یہ گلی کھول دو۔ اور پھر اسی دن اس نے یہ کہا کہ بدھ تک کھولو اور ساتھ میں گالی دیتی۔ یہ ڈیڈ لائنز کا یہ سلسلہ خود بتاتا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ کتنا مایوس اور بے چین ہے اور دوسری طرف ایران کتنا مضبوط اور مستحکم ہے، کیونکہ جب آپ اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائنز کو بار بار ٹالتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اب وہ طاقت نہیں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہو، اور آپ صرف دھمکیاں دے رہے ہو یا فریب میں رکھے ہو۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اصل کہانی 5 اپریل 2026 کی صبح شروع ہوئی جب ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پہ ایک ایسی پوسٹ لکھی جس نے پوری دنیا کی میڈیا مشینری کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے لکھا کہ منگل کو ایران میں پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے ہوگا، سب ایک ساتھ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا یہ ہوگا، یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا جیسا میں یہ کروں گا۔ اور ساتھ میں اس نے یہ لکھا کہ یہ گلی تم کھولو بے وقوف گالی، ورنہ تم جہنم میں جیو گے۔ پھر وہ لکھتا ہے لیٹ سی، پھر وہ لکھتا ہے پریز ٹو بی اللہ، صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ اسلام کا بھی مذاق اڑایا گیا، توحید کا بھی مذاق اڑایا گیا، گالی بھی دی گئی اور رونت کا بھی اظہار کیا گیا۔ یہ پوسٹ اتنی حیران کن تھی کہ امریکی نشریاتی اداروں کو اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے والدین کو خبردار کرنا پڑا کہ اگر آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں تو آگاہ رہیں کہ صدر نے شائستہ زبان استعمال نہیں کی۔ اور سی این این کے جیک ٹیپر نے اس پوسٹ کو پڑھتے ہوئے کہا کہ شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی جرم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ صدر یہ دلیل دے سکتے تھے کہ یہ انفراسٹرکچر دوہرا استعمال رکھتا ہے اور ایران کی فوج بھی اسے استعمال کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اور یہ وہی دلیل ہے جو امریکی انتظامیہ اس سے پہلے تیار کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنیوا کنونشن کے تحت پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانا جو بنیادی طور پہ شہریوں کے استعمال میں ہے، یہ مکمل طور پہ ممنوع ہے اور انہیں فوجی اہداف نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس بات کا تفصیلاً تجزیہ کریں کہ ٹرمپ نے اس ٹویٹ میں شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کھلے عام تصدیق کر کے کون سی بڑی غلطی کی۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا بین الاقوامی قانون کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ جنگوں میں عام طور پہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی شہری انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اسے کوئی پھر ریاست کھلے عام تسلیم نہیں کرتی، وہ یہ کہہ دیتی ہے انہوں نے خود کیا ہوگا کیونکہ یہ جنگی جرم ہے۔ لیکن ٹرمپ سادہ الفاظ میں اور واضح الفاظ میں یہ تسلیم کر چکا اور اسے اپنی طاقت کے طور پہ پیش کر چکا ہے کہ اس نے پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے جیسی اصطلاحات ایجاد کر دی ہیں، اور یہ وہی اصطلاحات ہیں جنہیں سن کر پوری دنیا کے جنگی جرائم کے ماہرین چونک گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی بڑی طاقت کے صدر نے کھلے عام یہ اعلان کیا ہو کہ وہ شہری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوسٹ کے آخر میں اللہ کا شکر ہے لکھ کر مذہبی جذبات کو بھی مجروح کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس سے پیغام گیا کہ وہ جنگی جرائم خدا کے نام پہ کر رہا ہے۔ یہ وہی پرانی چال ہے جو صدیوں سے جارے حکمران استعمال کرتے ہیں، لیکن شاذ و نادر کسی نے اتنی بے باکی سے کیا ہو۔ اور اس پوسٹ کے بعد ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں مزید کہا کہ اگر انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تو میں پورے ملک کو اڑا دوں گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ایران کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے اور ہر دن یہ اور بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے شہری ہلاکتوں کے بارے میں خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ اپنی حکومت کے خلاف ہیں وہ ایسی کارروائیوں کی حمایت کریں گے، اور یہ وہی منطق ہے جو تاریخ کے تمام ظالموں نے استعمال کی کہ ہم عوام کو آزاد کرنے کے لیے ان پر بم گرا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پاور پلانٹ تباہ کرو گے تو اسپتال بند ہوں گے، جب پل تباہ کرو گے تو خوراک کی سپلائی رکے گی، جب پانی کی صفائی کے پلانٹ تباہ کرو گے تو وبائیں پھوٹیں گی، اور یہ سب کچھ ان عام ایرانی شہریوں کے ساتھ ہوگا جنہیں ٹرمپ آزاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہی تضاد ہے
जो इस पूरी जंग में अमरीकी मौक़िफ़ को कमज़ोर करता रहा। और इस पर ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने जो जवाब दिया वो भी कम दिलचस्प नहीं था। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे लिखा कि आपकी लापरवाह हरकतें अमेरिका को हर एक खानदान के लिए जहन्नुम में ले जा रही और हमारा पूरा खित्ता जल जाएगा क्योंकि आप नेतन्याहू के हुक्मों पर अमल करने पर इसरार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि गलती ना करें, आप जंगी जराइम से कुछ हासिल नहीं करेंगे। वाहिद हकीकी हल ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम करना और इस खतरनाक खेल को खत्म करना। यह जवाब इतना मजबूत था कि इसने ट्रंप की धमकी को एक बार फिर बेअसर किया और कालिबाफ ने इस मौके पर एक और पुराना सवाल भी उठाया कि जब ट्रंप ने ईरानी अवाम को कमीने कहा था तो अमेरिका में उसने कहा कि 40% से ज्यादा बच्चे गैर शादीशुदा माओं के यहां पैदा होते हैं। ये एक पेज है जो ईरान का है ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस के नाम से, वहां पर यह जवाब दिया गया है और उन्होंने इसको खूब उछाला है कि तुम्हारे अपने मुल्क में सूरत हाल क्या है और तुम दूसरों को कमीने कहते। यहां एक और अहम बात है, मैं कमीने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दूसरा कर नहीं सकता, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इस पूरी कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि ट्रंप की उस पोस्ट पे अमेरिका के अंदर ही रद्द-ए-अमल आया। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने इसे मुकम्मल तौर पे बेकाबू करार दिया और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन डॉन बैकन ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसका सदर गाली गलोच करे, क़यादत को खुद पे काबू रखना होगा। ये वही डॉन बैकन है जो आम तौर पे ट्रंप का हामी है, लेकिन उसे भी ये पोस्ट हद से ज्यादा बुरी लगी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पोस्ट को ट्रंप की सबसे अजीब और खतरनाक पोस्ट करार दिया और उसके साथ ही दुनिया भर की मीडिया ने इस पोस्ट को कवर करते हुए यह सवाल उठाया कि क्या वाकई एक सदर को यह हक हासिल है कि वो इस तरह की जबान इस्तेमाल करे और क्या ये अमेरिका की साख को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इन सवालों के जवाब शायद आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू जो था वो ट्रंप की ये धमकियां जितनी शदीद हो रही थी, ईरान उतना ही मजबूत तर होता चला जा रहा था। ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में एतराफ किया है कि ईरानी अवाम खौफ में जी रहे हैं और वह डरते हैं कि हम जंग के बीच में छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यह एतराफ भी उसकी कमजोरी को जाहिर करता है, क्योंकि जब आप कहते हो कि दूसरे डरते हैं कि आप छोड़ के चले जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप खुद सोच रहे हो कि आप छोड़ के चले जाओगे और आप अपने इरादों के बारे में खुद शक में हो। यह वही शक है जो ट्रंप की तमाम डेडलाइन से झलकता है कि वो एक दिन कहता है कि 48 घंटे, दूसरे दिन कहता है 5 दिन, तीसरे दिन कहता है 10 दिन और यह सिलसिला जारी है। जब तक यह सिलसिला जारी है, ईरान कोई भी डेडलाइन संजीदगी से नहीं लेगा, क्योंकि उसे यह पता है कि ट्रंप खुद अपनी धमकियों पर अमल करने से डरता है और वो सिर्फ शोर मचा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर एक अरसे से आबनाए हरमुज खोलने की डेडलाइनें दे रहा है, कभी 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, कभी मंगल, कभी बुध, लेकिन हर बार डेडलाइन गुजर जाती है, हरमुज बंद है। ये अजीब सी कैफियत जो है, ये ट्रंप की शदीद फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है। इस फ्रस्ट्रेशन की 4 बड़ी वजूहात है। पहली वजह, ईरान का नया फजाई दिफाई निजाम। ईरान ने एक ऐसा निजाम तैयार किया है जो गैर फाल इंफ्रारेड सेंसर्स पे काम करता है। उसने अमरीकी स्टेल्थ तैयारों, यहां तक के $1.7 ट्रिलियन के F-35 को भी आसमान से उतार दिया। ईरान ने अब तक 2 F-35, एक F-18, एक F-16 और 4 F-15 मार गिराने का दावा किया और उनमें से कुछ को अमरीकी मीडिया ने भी तस्लीम किया है। जब आपके बेहतरीन हथियार काम न करें तो यह फ्रस्ट्रेशन की इंतहा होती है। दूसरी वजह, ईरानी मिसाइलों का तूफान। ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जिन्होंने अमरीकी बहरी बेड़े को खलीज फारिस से बाहर निकाल दिया। नॉर एंटीशिप मिसाइल 170 किलोमीटर तक मार करता है, जिसे नूर भी कहा जाता है। कादर मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करता है। अबू मेहदी क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करता रहा और उनमें एआई किसकी थी? चाइना की। अमरीकी जहाज अब बहरीन की बजाय बहरे हिंद में खड़े, उन्हें खलीज फारिस में दाखिल होने से डर लग रहा है। यह है फ्रस्ट्रेशन का मंजरनामा। तीसरी वजह, 6000 बारूदी सुरंगें। आबनाए हरमुज की चौड़ाई सबसे तंग जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर है और शिपिंग चैनल सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। ईरान ने उस तंग रास्ते में 6000 बारूदी सुरंगें बिछाई और बदतरीन बात यह कि अमेरिका के पास उन्हें साफ करने की सलाहियत नहीं है। बदतरीन किसके लिए? अमेरिका के लिए, क्योंकि उसकी जदीद तरीन लिटोरल कॉम्बैट शिप्स इस काम में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई हैं। चौथी वजह, अमरीकी फौज की थकावट। अमरीकी फौज के सिपाही और जहाज थक चुके हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड $13 अरब का जदीद तरीन तैयारा बरदार जहाज 280 दिनों से मुसलसल डिप्लॉयड है। उसके अमले की थकावट खतरनाक सतह पे है। अफसरान खुफिया तौर पे इस जंग से निकलने के रास्ते तलाश कर रहे हैं और पेंटागन में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। हाल ही में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ समेत 3 आला अफसरान को हटाया जा चुका है और पीट हेग्सेट से वजूहात
پوچھی گئی ہیں۔ یہ چاروں وجوہات مل کے ایک ایسی فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں جس نے ٹرمپ کو وہ الفاظ لکھنے پر مجبور کیا ہے جو شاید ہی کسی صدر نے کبھی استعمال کیا ہو۔ ایک طرف اس کے بہترین ہتھیار ناکام ہو رہے ہیں، دوسری طرف اس کا بحری بیڑا پیچھے ہٹ رہا ہے، تیسری طرف 6000 بارودی سرنگیں اس کا راستہ روکے ہوئے ہیں، اور چوتھی طرف اس کی اپنی فوج اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے نظامی مفلوجی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو ٹرمپ کو بار بار ڈیڈ لائنز دینے اور پھر انہیں ٹالنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہی پرانی کہانی ہے جو صدیوں سے دہرائی جا رہی ہے کہ ایک جارح طاقت دھمکیاں دیتی ہے، ڈیڈ لائن دیتی ہے، لیکن ڈیڈ لائنز کو پھر ٹالتی بھی رہتی ہے، اور اس دوران دفاع کرنے والی طاقت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ بالآخر جارے کو شکست ہوتی ہے، اور آج ہم اس شکست کے ابتدائی مراحل دیکھ رہے ہیں جہاں ٹرمپ اپنی ہی دی ہوئی ڈیڈ لائنز کو ٹالتے ٹالتے تھک چکا ہے۔ اس کی مایوسی اس کی زبان سے ٹپک رہی ہے۔ اس نے اپنی عاجزی کا اظہار پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے جیسی اصطلاحات کے ذریعے کیا ہے، اور یہ وہ اصطلاحات ہیں جو تاریخ میں شرمندگی کے ساتھ یاد رکھی جائیں گی، جیسے خلیج ٹانکن اور WMD۔ اور جب آنے والی نسلیں اس دور کا مطالعہ کریں گی تو وہ یہ حیران ہوں گی کہ کیسے بڑی ایک طاقت کا صدر اپنی نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گالیاں بک رہا تھا، اور کیسے اس کے مد مقابل چھوٹی طاقت اس کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، اور کیسے پوری دنیا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی منظر ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ وہی منظر ہے جو آنے والی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔